ایک گورنمنٹ کا افسر تھا جس کو اللہ نے پیسہ تھوڑا سا زیادہ دے دیا. بندہ بے نسلہ ہونا تو پیسہ زیادہ ہو جائے تو اوقات بھول جاتا ہے. وہ کسی ایسی کیٹیگری میں تھا. اس نے آ کر مسجد کے 7 مکان خرید لیا. اس نے مسجد کے 7 مکان خریدا. سویا. صبح فجر کے وقت مؤذن نے اذان دی. وہ اٹھا اور مؤذن کو آ کر کہتا ہے کہ کل سے تو نے اذان سپیکر میں نہیں دینی, میری نیند خراب ہوتی ہے. وہ مؤذن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب نمازی آئے تو اس نے کہا کہ بات اس طرح ہے کہ یہ کچھ نئے صاحب آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے تھے کہ اذان نہیں دینی, کیا خیال ہے؟ تو جو بابے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھیں اتنی کمزور کہ ہم ٹائم نہیں دیکھ سکتے. ہم تو مؤذن کی اذان کا انتظار کر رہے ہوتے کہ اذان دے گا تو ہم مسجد میں جائیں گے, اور تو نے اذان دینی چھوڑ دی تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ سورج طلوع ہو جائے گا پھر پتہ چلے گا. تو اذان دے. اگلا دن ہوا, مؤذن نے پھر سپیکر کھولا, اذان دی. وہ افسر صاحب آئے, انہوں نے گریبان پکڑ کے مؤذن کو 2 تھپڑ لگا دیے. تھپڑ لگنے کی دیر تھی, اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی ناپسند گزری. یار جب مرغے کو گالی دینا جائز نہیں کہ وہ صرف ایک ہے اس کی مثل ایک اذان دے رہا ہے, آپ کو جگا رہا ہے, وہ کوئی اذان نہیں ہے, وہ آپ کو بس اٹھا رہا ہے, تو جو واقعی اللہ کا ذکر کرے, اللہ کا نام لے, اس کا مقام کیا ہوگا؟ دوسرے دن اس کو فالج ہوا, آدھا دڑ ختم ہو گیا, وہ گورنمنٹ کے افسر کا. اب کچھ عرصہ گزرا, طبیعت کے اندر افسرانہ طبیعت تھی, لیکن آفس والوں نے بھی اس کی چھٹی کر دی. آتا تو ہے نہیں, اب گھر میں پڑا رہتا 24 گھنٹے, بیوی کے ساتھ بھی وہی ڈانٹ ٹپٹ, بچوں کے ساتھ بھی وہی. افسرانہ طبیعت تھی نا, مزاج وہی تھا, بات بات پہ ان کو جھڑک دینا. تو بچوں نے ایک دن ماں کو کہا کہ ایک تو ہم اس کی خدمت کریں, اس کا پخانہ اٹھائیں, اس کا فضلہ اٹھائیں, اس کے ہم کپڑے بدلیں, اس کو نہلائیں, اس کے روٹی منہ میں ڈالیں, یہ ہمیں گالیاں پہ گالیاں دیتا رہے. بیوی نے اسے سمجھایا, لیکن اس نے اس کو آگے سے 2-4 اور باتیں سنا دی. بیوی نے بچوں کو پکڑا لے کے گھر چلی گئی. میں کہ بھائی کو فون کیا, کروایا, بھائی آ گیا, وہ بھی اس کو لے کر اپنے گھر چلا گیا. کچھ عرصہ وہاں پہ سکون سے گزرا, لیکن طبیعت, وہ مزاج افسرانہ تھا, طبیعت افسرانہ تھی. اب اس کے بچوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ, بیوی کے ساتھ وہی معاملہ, ڈانٹ ڈپٹ, ہر وقت جھڑکنا. تو وہ جو بچے تھے انہوں نے ماں سے عرض کی, ماں نے اپنے شوہر کو کہا. شوہر جو ہے اپنے بھائی کے پاس آ گیا, اس نے کہا تو رن مرید ہو گیا ہے, تو اب اس کے پیچھے مجھے باتیں سنائے گا. خیر وہ معاملہ حل نہ ہوا. 4-5 دنوں کے بعد اس کے بچوں نے اس کو اٹھایا اور باہر سڑک پہ ڈال دیا. یہ وہ ہے کہ جس کا غرور اور تکبر اس نگاہ اور اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اس کو اپنے نیچے سب کچھ چھوٹا دکھائی دینے لگا. اب وہ گرمیوں کا ماحول ہے, حدت کا موسم ہے, 9 بجے اوپر سے دھوپ اور پڑا ہے بے سر و سما, بے سہارا. نیچے سے دھوپ کی وجہ سے زمین گرم ہوئی, کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے, کبھی ادھر بدلتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک بچہ گزرنے لگا, کہا مجھے کچھ کھانے کو دے. اس نے 5 روپے نکال دی. اس نے کہا پیسے نہیں چاہیے, روٹی لا دے. وہ روٹی لے کر آیا. اس نے کہا مجھے کھلا بھی دے, میں کھا نہیں سکتا, ہاتھ کام نہیں کرتے. اس نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اس نے روٹی رکھی, چلا گیا. اب بھوک کا مارا کیا کرتا, اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ لقمہ توڑ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگا. یہ میرا رب ہے جو اپنے دین کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کرتا, جو اپنے گھر کی بے حرمتی کبھی برداشت ہے. تم جو بھی ہو رہو, لیکن جب اللہ کے گھر میں آؤ تو کہو مالک مجھ سے عاجز اور کوئی بھی نہیں ہے, مجھ سے نکما اور کوئی بھی نہیں ہے. جب تم سجدہ کرتے اور کہتے ہو سبحان ربی اللہ, مالک میں جو بھی ہوں, لیکن میں نے اپنی پیشانی تیرے آگے جھکا دی, تو سب سے بڑا ہے.